السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبتحي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد محبوب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومتقن في كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات محبان علی اطہار، ساکنان بزم معرفت، سرمستانہ میکدہ ولایت، میری گفتگو کا مرکز محور، مقصد و مقصود قبلہ و کعبہ ذات جناب حسین و ذات جناب عباس ہے. مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے. میری مجال نہیں کہ میں اپنی حقیر زبان سے ان دو ذوات مقدسہ پہ لب کشائی کروں، لیکن جتنا ظرف ہے، جتنی معرفت ہے، بقدر ظرف بقدر معرفت اپنی تمام تر کم علمی کے اعتراف کے ساتھ اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ جتنی دیر میں گفتگو کروں میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نالین حسین کی گرد سے اڑتی ہوئی گرد سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مودت کی طرف سفر کرے. بس آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنے چہروں سے حیرت کو دور کرنا ہے اور نور مودت کو پھیلانا ہے. ویسے بھی خطیب کے لیے یہ ٹائم انتہائی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اتنے بہترین شعراء کو جب آپ سماعت کر لیں تو ایک بسرے کو سننا کافی مشکل کام ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کی سماعت میں تھوڑا تھوڑا رس گھول سکوں. اگر آپ کی توجہ ہے تو میں پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. اب یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے. جناب عباس کو سمجھنے سے پہلے جناب ام البنین کو سمجھنا ضروری ہے. جسے کہتے ہیں ام البنین، توجہ فرمائیے، یہی جملہ مجھے آگے لے کے جائے گا. کسے کہتے ہیں ام البنین؟ عباس کے مدرسہ وفا کو ام البنین کہتے ہیں. سلام علیہ، بس آپ میرے ساتھ سفر کرتے آئیے. عباس کے مدرسہ وفا کو ام البنین کہتے ہیں. میں نے یہ جملہ جذبات میں نہیں کہا. جو نوکرانی ہو کے ماں کہلائے اسے فضہ کہتے ہیں، جو ماں ہو کے نوکرانی کہلائے اسے ام البنین کہتے ہیں. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. جو نوکرانی ہو کے ماں کہلائے اسے فضہ کہتے ہیں، اور جو ماں ہو کے نوکرانی کہلائے اسے ام البنین کہتے ہیں. جملہ تاریخ کے جھروکوں سے نکال کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. شادیاں نبی نے بھی بہت کی، زوجہ علی کی بھی بہت ہیں، عقد حسن نے بھی بہت کیے، لیکن وہ نابغہ روزگار مستورات چند ہیں کہ جن کے لیے حویلی محمد سے خاص گاری ہوئی. نہیں، آپ میرے جملے تک پہنچے نہیں، اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. شادیاں نبی نے بھی بہت کی ہیں، شادیاں علی کی بھی بہت ہیں، ازواج حسن کی بھی بہت ہیں، لیکن وہ
کا رشتہ زہرا نے چاہا ہے، علی نے سوچا ہے، عقیل نے مانگا ہے، خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی مستور نظر ہی نہیں آتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگلے جملے پہ بولیے گا، کیونکہ جو خاموش بیٹھے ہیں ان کے لیے جناب علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ میں بول رہا ہوں تاکہ میں پہچانا جاؤں، آپ بولے تاکہ آپ پہچانے جائیں۔ اب تک جو خاموش بیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کا پہلا موقع دے رہا ہوں، کسے کہتے ہیں ام البنین۔ ام البنین شعراء اس جملے کی نزاکت کو محسوس کریں گے، کسے کہتے ہیں ام البنین؟ ام البنین وہ فلک وفا ہے جس پر بنو ہاشم کا چاند طلوع ہوتا ہے۔ بس آپ نے اسی رفتار کے ساتھ میرے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ جشن میں نے آگے پڑھنا ہے۔ ابھی میں تمہید پڑھ رہا ہوں۔ کون؟ ام البنین وہ آسمان وفا ہے کہ جس کے اوپر بنو ہاشم کا چاند چمکا ہے۔ اب پھر جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اللہ اسے بیٹا دے، اور وہ دعا کرتی ہے اے پروردگار مجھے چاند جیسا بیٹا عطا کر، مجھے چاند جیسا بیٹا عطا کر۔ اب جو آپ بھی خاموش رہا، مجھے اس کی خاموشی پہ حیرانی ہوگی۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے چاند جیسا بیٹا عطا کر۔ وارے نصیب ام البنین، اللہ نے تجھے چاند جیسا بیٹا نہیں دیا بلکہ چاند کو ہی تیری گود میں اتار دیا۔ میں نے جملہ کہا تھا کہ عباس کے مدرسہ وفا کو ام البنین کہتے ہیں۔ جائیے تاریخ پڑھیے کہ میں نے کیوں کہا۔ تاریخ میں جملہ لکھا ہے اولو کلمۃ قالہ العباس یا حسین بتعلیم امہ۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ آپ زور پہ بولتے ہیں یا بات پہ بولتے ہیں۔ توجہ ہے نا کیا کہا؟ اول کلمۃ قالہ العباس بتعلیم امہ یا حسین۔ تاریخ کہتی ہے کہ عباس کی زبان سے ام البنین کی تعلیم کی وجہ سے جو پہلا لفظ نکلا تھا وہ تھا یا حسین۔ نہیں میرے ساتھ رہیے گا، پہلا لفظ جو تعلیم ام البنین کی وجہ سے عباس کی زبان سے نکلا وہ تھا یا حسین۔ اگلا جملہ نہیں ہے بلکہ لطافتوں کا کوہ کرا ہے۔ پہلا جملہ جو عباس کی زبان سے تعلیم ام البنین کی وجہ سے نکلا وہ تھا یا حسین۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ جب کبھی بھی بچپن میں جناب عباس چلتے تھے اور چلتے ہوئے جناب عباس کا پاؤں اٹک جاتا تھا اور گرنے کے قریب جناب عباس ہوتے تھے، ام البنین جناب عباس کو دیکھ کر فرماتی تھی کلما اصابتا بسیلکا فقل یا علی، اے عباس جب بھی پاؤں اٹک جائے تو یا علی کہا کرو۔ یہ والے کہتے ہیں حیدر حیدر، یہ والے بس اشارے دے۔ سارے بولیے کیا جو پہلا لفظ ام البنین کی تعلیم کی وجہ سے جناب عباس کی منہ سے نکلا وہ تھا یا حسین۔ جب بھی پاؤں اٹکے
تو عباس یا علی کہا کرو. اب اس سے بڑا جملہ شان ام المؤمنین میں کہاں سے لا سکتا؟ توجہ رکھیے گا. تربیت جناب ام المؤمنین نے کیسی کی؟ پہلا لفظ جو عباس کی زبان سے نکلا وہ تھا یا حسین. جب بھی جناب عباس کہتے تو کہتے یا علی. اور آپ پھر تاریخ کہتی ہے خدا کی قسم جملہ اتنا بڑا ہے کہ پورا مجمع کھڑا بھی ہو جائے تو آپ کے جملہ ادا نہیں ہو سکتا. تاریخ کہتی ہے کہ جب کبھی بھی بچپن میں جناب عباس روتے تھے تو روتے عباس کو دیکھ کے جناب ام المؤمنین کہتی تھی انت تبکی وانت ابن ممیت الموت. وہ موت کو مارنے والے کا بیٹا ہو کے روتا ہے. موت کو مارنے والے کا بیٹا ہو کے روتا ہے. جو ہے نام ہے فاطمہ, لقب ہے کمیت ہے ام البنین, لقب ہے ام الکرامات. بیٹا باب الحوائج ہو تو ماں ام الکرامات ہوتی ہے نا. کرامتوں والی بی بی, کرامتوں کی ماں بی بی. توجہ ہے نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کس ترازو میں تولوں ام المؤمنین کو. چپ کر گئے. کس ترازو میں تولوں جناب ام المؤمنین کو؟ حوا کے ساتھ, خار موسیٰ کے ساتھ, یا مادر عیسیٰ کے ساتھ, یا زوجہ فرعون کے ساتھ؟ بولیے بولیے میرے ساتھ. کس ترازو میں تولوں جناب حوا کے ساتھ, آسیہ کے ساتھ, خار موسیٰ کے ساتھ, یا مادر عیسیٰ مریم کے ساتھ؟ ان چاروں میں سب سے بڑی ہے مریم. لیکن میں وہ ترازو کہاں سے لاؤں جس ترازو میں مریم ام البنین کے برابر تل جائے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک بیٹا دیا ہے مریم نے, ایک بیٹا دیا ہے ام البنین نے. جو بیٹا مریم نے دیا ہے وہ مہدی کے پیچھے کھڑا ہے, اور جو بیٹا ام البنین نے دیا ہے وہ ڈھال بن کے حسین کے آگے. جو عیسیٰ ہیں وہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. میں اکثر آتا ناروں کی بھی داد اچھی ہے, واہ واہ کی بھی بہت اچھی ہے, لیکن جو مزہ اس داد کا ہے نا توجہ ہے نا آپ کی. اصل میں میرا تھوڑا گلا بھی خراب ہے, لیکن میں خلاف گلا آپ زور لگا کے آپ تک بات پہنچا دیتا ہوں. توجہ ہے نا. کسے کہتے ہیں ام المؤمنین؟ توجہ. چلیے قرآن کے پاس اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ام المؤمنین کیا ہے. ان 3 آیتوں جو میں نے ابھی پڑھنی ہے اسے یاد رکھیے گا. میں نے تاریخ کا حوالہ نہیں دیا کہ کوئی سنت کا انکار کرے, میں نے حدیث کا حوالہ بھی نہیں دیا کہ کوئی الزام میں ذوف لگا کے اسے ٹھکرا دے. میں نے قرآن کا حوالہ دیا ہے جسے دنیا کافی کہتی ہے. ٹھیک ہے جی. 3 دعائیں ہیں قرآن میں, تینوں دعائیں بیٹوں کے لیے. پہلی دعا ابراہیم, دوسری دعا جناب زکریا, تیسری دعا پڑھنا میں نے ہے, ڈھونڈنا آپ نے. جناب ابراہیم کہتے ہیں کیا؟ رب حولی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اے پروردگار مجھے صالح فرزند عطا کر. ابراہیم نے دعا کی فبشرناہ بغلام حلیم, تو اللہ نے ابراہیم کو اسماعیل دیا. دوسری دعا جناب زکریا نے کیا کہا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية
ذریۃ طیبہ، اے پروردگار صالح فرزند عطا کر۔ تو اللہ نے زکریا کو یحییٰ دیا، ابراہیم نے دعا کی، اللہ نے اسماعیل دیا، زکریا نے دعا کی، اللہ نے یحییٰ عطا کیا۔ تیسری آیت سورہ فرقان، اللہ کہتا ہے توجہ ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین، اے پروردگار اپنی ہی طرف سے بیوی دے، اپنی ہی طرف سے بیٹا دے، قرۃ اعین جو بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے متقین کا امام قرار دے۔ کیا کہا کہ اپنی جناب سے زوجہ دے، اپنی جناب سے بیٹا دے، اور مجھے متقین کا امام قرار دے۔ جو خاموش بیٹھے ہو، علی کے علاوہ متقین کا امام ہے کون؟ علی کے علاوہ تو کوئی متقین کا امام ہے ہی نہیں۔ تو اگر علی امام المتقین ہے تو پھر ماننا پڑے گا جس نے دعا مانگی وہ علی ہے، جو زوجہ مانگی وہ ام البنین ہے، جو بیٹا مانگا وہ عباس ابن علی ہے۔ اب آئے عباس دنیا میں، توجہ ہے، جناب عباس آئے دنیا میں، حسین کے محافظ ہوں کی، حسین نے چھوڑا مدینہ۔ بس میں نے خطبے کے چند جملے آپ کے سماعت کے حوالے کرنے، مدینہ چھوڑ کے آئے مکہ، مکہ آگے باندھا احرام حج، 8 دن حج کو حسین نے توڑا احرام۔ اب احرام کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو دوران طواف ایک قدم آپ پیچھے رکھ لیں، طواف ٹوٹ جاتا ہے۔ مولا حسین کر رہے تھے طواف، جب دوران طواف جناب حسین نے جیسے پاؤں پیچھے رکھا، احرام توڑا۔ احرام کا ٹوٹنا تھا، یا عباس کا ہاتھ قبضہ تلوار پہ آیا، آگے بڑھ کے کہنے لگے اے حسین دنیا تو حج کرے، کعبے کا وارث حج نہ کرے۔ جناب حسین نے بلا تشریح ہاتھ کا اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا اے عباس جنگ نہیں کرنی، لڑنا نہیں۔ اتنا جملہ حسین کے منہ سے نکلا، عباس نے اپنا ہاتھ قبضہ تلوار سے اٹھایا اور دوسرا ہاتھ رکھا کعبے کی دیوار پہ۔ ید اللہ کا بیٹا پرواز کرتے ہوئے کعبے کی چھت پہ آیا۔ اب جیسے ہی جناب عباس کعبے کی چھت پہ آئے، خطبہ دینا شروع کیا، جیسے جناب اسرافیل جب سور پھونکیں گے قیامت کے دن تو ان کی آواز پوری دنیا میں پھیل جائے گی، ایسے ہی عباس کے خطبے کی آواز پوری دنیا میں پھیلی۔ اس میں اختتام زیادہ زحمت آپ کو نہیں دوں گی جو ہے، کیونکہ میرا گلا بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا اور آپ بھی خاموش ہو رہے ہیں، لہذا میں اپنے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا، آپ کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا۔ کیا جناب عباس آئے کعبے کی چھت پہ، جیسے ہی کعبے کی چھت پہ آپ نے کرنے 2 اشارے، ایک نیچے کی طرف ایک اس طرف۔ جو نیچے کی طرف ہوگا وہ ہوگا کعبہ کی طرف، جو اس طرف ہوگا وہ ہوگا اکبر کے بابا کی طرف۔ اب جیسے جناب عباس کعبے کی چھت پہ آئے اور حاجیوں کو دیکھا اور دیکھے گا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، ہر تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے اسے شرف بخشا اس کے بابا کے ذریعے، جس نے اسے باعث شرف بخشا کعبہ کو، اس کا حسین بابا کے
ذریعے شرف بخشا کیا من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، جو کل تک صرف گھر تھا اس کے بابا کی وجہ سے وہ قبلہ بن گیا۔ اور آپ کھڑے ہیں جناب عباس اور کہہ رہے ہیں یا ایتھا الکافرۃ الفاجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، میری بات سنو۔ آپ نے توجہ نہیں کی، عباس کے سامنے کھڑے ہیں حاجی، اور جناب عباس حاجیوں کو کہہ رہے ہیں اے کافرو۔ پتری آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آگے لوگ کھڑے ہیں احرام باندھ کے، اور جناب عباس کہہ رہے ہیں فاجرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1400 سال پہلے علی جیسے مفتی اعظم کے بیٹے عباس ابن علی نے یہ فتویٰ دے دیا کہ حسین کا دشمن حاجی کے لباس میں بھی ہو تو کافر ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟